بادشاہ نے گھر کو خالی کر دیا اور باہر چلا گیا تاکہ وہ لونڈی پر منتر پڑھے۔ گھر خالی کر دیا اور کوئی گھر والا نہ رہا، سوائے طبیب اور سوائے بیمار کے گھر میں کوئی نہ تھا۔ آہستگی اور نرمی سے طبیب نے کہا، تیرا شہر کہاں ہے؟ کیونکہ ہر شہر والے کا علاج جداگانہ ہے، اور اس شہر میں تیرا رشتہ دار کون ہے؟ اپنائیت اور تعلق کس سے ہے؟ ہاتھ لوڈی کی نبض پر رکھا اور ایک ایک کر کے آسمان کے ظلم کا حال پوچھا۔ جب کسی کے پیر میں کانٹا چبھتا ہے تو وہ اپنا پیر ران پر رکھ لیتا ہے، اس کا سرا سوئی کی نوک سے تلاش کرتا ہے، اور اگر نہیں ملتا تو اسے لب سے تر کرتا ہے۔ پیر کا کانٹا پانا جب اس قدر دشوار ہے، دل کے کانٹے کا کیا حال ہوگا؟ دل کا کانٹا اگر ہر شخص دیکھ سکتا تو غم کسی پہ کیسے غالب آتا؟ کوئی گدھے کی دم کے نیچے کانٹا رکھ دیتا ہے، گدھا اس کو نکالنا نہیں جانتا، کودتا ہے۔ سوزش اور درد کی وجہ سے گدھے نے کانٹے کو دور کرنے کے لیے 2 لتیاں پھینکیں اور 100 جگہ زخم کر لیے۔ وہ 2 لتی اس کا کانٹا کہاں نکال سکتی ہے؟ ایک ماہر چاہیے جو کانٹے کی جگہ کو سمجھے۔ وہ گدھا کودتا ہے اور اس کانٹے کو اور مضبوط کر دیتا ہے۔ کوئی عقل مند چاہیے جو کانٹے کو نکالے۔ وہ کانٹا نکالنے والا طبیب استاد تھا، جا بجا ہاتھ مارتا تھا اور آزماتا تھا۔ اس لونڈی سے بچوں کی طرح گزشتہ حالات کے بارے میں پوچھتا تھا۔ طبیب سے وہ مقام، آقاؤں اور بستی والوں سے متعلق راز کی باتیں کھل کر کہتی تھی۔ طبیب اس کی قصہ گوئی پر کان لگائے تھا، نبض اور اس کی حرکات پر پوری طرح متوجہ تھا تاکہ یہ جان لے کہ کس نام پر اس کی نبض پھڑکتی ہے۔ دنیا میں اس کا جانی محبوب وہی ہوگا۔ پہلے اس نے اپنے شہر کے دوستوں کو گنا، اس کے بعد دوسرے شہر کا نام لیا۔ طبیب نے کہا، جب تو اپنے شہر سے نکلی زیادہ کس شہر میں ٹھہری؟ اس نے ایک شہر کا نام لیا اور آگے بڑھی۔ چہرہ کا رنگ اور اس کی نبض نہ بدلی۔ آقاؤں اور شہر کا ایک ایک کر کے نام بتایا، پھر مقام اور کھانے پینے کا ذکر کیا۔ ایک ایک شہر اور ایک ایک گھر کا ذکر کیا۔ نہ اس کی نبض بھڑکی، نہ اس کا چہرہ زرد پڑا۔ اس کی نبض بلا تکلف اپنی حالت پر تھی۔ پھر طبیب نے شکر جیسے سمرقند کا حال پوچھا۔ اس چاند کے مکھڑے والی نے ٹھنڈی آہ بھری، نہر کی طرح اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بولی، مجھے ایک تاجر وہاں لایا۔ اس شہر میں ایک مالدار سونار نے مجھے خرید لیا۔ اس نے 6 مہینے اپنے پہلو میں رکھا اور بیچ دیا۔ جب اس نے یہ کہا تو رنج کی آگ سے جل اٹھی، نبض پھڑکی اور اس کا لال چہرہ زرد ہو گیا، کیونکہ وہ سمرقندی سونار سے جدا ہو گئی۔ اس طبیب نے جب بیمار سے یہ راز پا لیا، اس درد اور مصیبت کی جڑ معلوم کر لی۔ اس طبیب نے کہا، سونار کا راستہ اور کوچہ کون سا ہے؟ اس لونڈی نے کہا، راستہ صرف پل اور کوچہ غاتفر ہے۔ تب اس راست باز حکیم نے اس لونڈی سے کہا کہ تو تکلیف سے نجات پا گئی، چونکہ میں سمجھ گیا ہوں تیرا مرض کیا ہے۔ جلد تیرے علاج میں جادو دکھاؤں گا۔ خوش، مطمئن اور فارغ البال رہ کہ میں تیرے ساتھ وہ کچھ کروں گا جو بارش چمن کے ساتھ کرتی ہے۔ میں تیرا غمخوار ہوں، تو غم نہ کر، 100 باپوں سے بڑھ کر میں تجھ پر مہربان ہوں۔ خبردار، خبردار یہ راز کسی سے نہ کہنا، اگرچہ بادشاہ بھی تجھ سے دریافت کرے۔ حتی الامکان کسی پر راز نہ کھولنا، ہرگز کسی پر یہ دروازہ نہ کھولنا۔ جب تیرا راز دل میں چھپا ہوگا، تیری مراد جلد تجھے حاصل ہو جائے گی۔ پیغمبر
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جس شخص نے اپنا راز چھپایا بہت جلد اپنی مراد سے وابستہ ہوا۔ دانہ جب زمین میں چھپتا ہے اس کے بعد باغ کی سرسبزی کا باعث بنتا ہے۔ سونا اور چاندی اگر چھپے نہ ہوتے تو کان میں پرورش کیسے پاتے؟ اس طبیب کے وعدوں اور مہربانیوں نے اس بیمار کو خوف سے مطمئن کر دیا۔ سچے وعدے دل پسند ہوتے ہیں اور جھوٹے وعدے پریشان کرتے ہیں۔ اہل کرم کا وعدہ جاری خزانہ ہے اور نااہل کا وعدہ عذاب جان ہے۔ وعدوں کو پورا کرنا چاہیے، اور تم پورا نہیں کرو گے تو سرد اور خام بن جاؤ گے۔ وعدہ کو جان و دل سے پورا کرنا چاہیے تاکہ قیامت میں تم اس کا فیض دیکھو۔ اس مہربان طبیب نے جب راز معلوم کر لیا اور لونڈی کے مرض کی صورت کو جان گیا، اس کے بعد وہ اٹھا اور بادشاہ کا قصد کیا۔ سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراً ملتی رہیں، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، شیئر اور کامنٹ کرنا مت بھولیے۔